بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے دل کی ڈائری ناولز کی آج کی کہانی۔ رک جاؤ، یہ نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ لڑکی پہلے سے میرے نکاح میں ہے۔ یزدانی ہاؤس کے پرتعیش ہال میں جہاں ابھی کچھ دیر پہلے تک خوشیوں کے گیت گونج رہے تھے، زرار سکندر کی گرجدار آواز نے کسی ایٹم بم کی طرح دھماکہ کیا تھا، اور وہاں موجود ہر شخص کے چہرے سے رنگت اڑ گئی تھی۔ حیا یزدانی جو سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس اپنی زندگی کے نئے سفر کا خواب دیکھ رہی تھی، اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اسے چلتی ٹرین سے نیچے دھکیل دیا ہو۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا گھونگھر الٹ کر سامنے کھڑے اس باروب شخص کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں فتح کی چمک اور چہرے پر ایک عجیب سی سنگ دلی تھی جو کسی بھی جیتے جاگتے انسان کو پگلانے کے لیے کافی تھی۔ پولیس کی بھاری نفری نے پورے ہال کو گھیرے میں لے رکھا تھا، اور زرار نے ایک فائل پوری قوت سے اس میز پر پٹکی جہاں نکاح خواں رجسٹر کھولے بیٹھا تھا۔ اس نے بڑی بے باکی سے سب کے سامنے دعویٰ کیا کہ حیا یزدانی اس کی قانونی بیوی ہے، اور اس کے پاس ثبوت کے طور پر وہ نکاح نامہ موجود ہے جس پر خود حیا کے دستخط ثبت تھے۔ ہال میں موجود مہمانوں کی سرگوشیاں زہریلی ناگوں کی طرح حیا کے گرد گھیرا تنگ کرنے لگی تھی، اور اس کے والد یزدانی صاحب جو اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے دن رات ایک کر چکے تھے، اس صدمے کی تاب نہ لاتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کر کرسی پر دھنس گئے، جبکہ زرار سکندر کے ہونٹوں پہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ رنگ گئی، کیونکہ اس نے اپنی پرانی کاروباری دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے آج یزدانی خاندان کی عزت کا جنازہ سرعام نکال دیا تھا۔ زرار کا وجود اس وقت کسی چٹان کی طرح مضبوط اور بے لچک محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی کالی واسکٹ اور سفید کرتا اس کی شخصیت کے جاہ و جلال کو مزید نمایاں کر رہے تھے، جیسے وہ اسے اپنی فتح کا نشان سمجھ رہا ہو۔ حال کی روشنیاں جو اب تک مسرت کی نوید دے رہی تھیں، اب حیا کو اپنے ہی گھر میں اجنبی محسوس ہونے لگی تھی، اور پھولوں کی خوشبو دم گھونٹنے والے دھوئیں میں بدل گئی تھی۔ ہر طرف ایک ایسا سناٹا چھا گیا تھا جس میں صرف زرار کے قدموں کی چاپ اور حیا کی تیز ہوتی ہوئی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہ محض ایک نکاح کی تقریب نہیں رہی تھی، بلکہ ایک خاندان کی بربادی کا وہ منظرنامہ بن چکا تھا جسے زرار سکندر نے اپنی نفرت کی سیاہی سے تحریر کیا تھا، اور اب اس تحریر کا پہلا حرف حیا کے نام سے شروع ہو رہا تھا، جو بے بسی کی تصویر بنی اس مرد آہن کے سامنے کھڑی اپنی زندگی کے لٹنے کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ بے یقینی کی ایک ایسی لہر تھی جس نے اسے گنگ کر دیا تھا۔ وہ تڑپ کر اٹھی اور احسن کی طرف دیکھا جو اس کا کزن اور ہونے والا شوہر تھا، مگر احسن کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر موجود زردی حیا کے لیے کسی بڑے خطرے کی گھنٹی تھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں تمہیں جانتی تک نہیں، میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ حیا کی چیخیں حال کے در و دیوار سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی، مگر زرار سکندر نے بڑے سکون سے وہ کاغذات لہرائے جن پر حیا کے دستخط موجود تھے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب حیا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اسے وہ دن یاد آ گیا جب احسن نے اسے اس یونیورسٹی کے ایک فرضی پروجیکٹ کے نام پر کچھ سادہ کاغذات پر دستخط کرنے کو کہا تھا، اور اس نے اندھے اعتماد میں وہ کر دیے تھے۔ اصل حقیقت یہ تھی کہ احسن نے زرار سکندر سے بزنس کے نام پر کروڑوں روپے ادھار لے رکھے تھے، اور جب وہ رقم واپس نہ کر سکا تو اس نے اپنی بزدلی اور مکاری کا ثبوت دیتے ہوئے حیا کے ان دستخطوں کو ایک جعلی نکاح نامے میں تبدیل کر کے زرار کو فروخت کر دیا تھا تاکہ اپنی جان بچا سکے۔ زرار نے بڑے مکرانہ انداز میں احسن کا نام لیے بغیر سارا ملبہ حیا پر ڈال دیا کہ اس نے بیک وقت دو مردوں کو دھوکے میں رکھا، اور جب حیا نے تڑپ کر احسن سے گواہی مانگی تو اس مکار شخص نے اپنی گردن بچانے کے لیے حیا کو پہچاننے سے انکار کر دیا اور خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا جیسے وہ کوئی اجنبی ہو۔ حیا کو ایسا لگا جیسے اسے زندہ درگور کر دیا گیا ہو، کیونکہ جس شخص سے اس نے محبت کی تھی وہی اسے اس دلدل میں اکیلا چھوڑ کر تماشائی بن گیا تھا۔ وہ کاغذات جو زرار کے ہاتھ میں تھے حیا کی نظر میں محض ردی کا ٹکڑا نہیں بلکہ اس کی عصمت اور وقار کا کفن تھے، جنہیں زرار نے پوری دنیا کے سامنے لہرایا تھا۔
حیا کی روح اس بے وفائی پر لہو لہان ہو چکی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص جس کے ساتھ اس نے زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے وہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا سوداگر نکلے گا، اور زرار سکندر اس سودے کا وہ خریدار تھا جو اب اپنی ملکیت کا دعویٰ کر رہا تھا۔ حال میں موجود ہر نظر اب حیا کو ایک مجرمہ کے طور پر دیکھ رہی تھی۔ احسن کی خاموشی نے زرار کے جھوٹ کو وہ سچائی عطا کر دی تھی جس کا توڑ حیا کے پاس نہیں تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، بجائے اس کے کہ وہ ان گندی نظروں اور تضحیک آمیز جملوں کا سامنا کرے جو مہمانوں کی زبانوں سے نکل کر اس کی روح کو چھلنی کر رہے تھے۔ زرار کا کہکا جو اس نے شاید اپنے دل میں لگایا تھا، حیا کو اب اپنی بربادی کا باقاعدہ اعلان محسوس ہو رہا تھا۔ یزدانی ہاؤس میں اب شہنائیوں کی جگہ ماتمی سناٹا تھا، اور خاندان کے بڑے بزرگ جو عزت کے نام پر مر مٹنے والے تھے اب حیا کو شک کی نظروں سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ زرار سکندر نے اپنی طاقت اور اثر و رسوخ کے بلبوتے پر اس نکاح نامے کو سرکاری طور پر رجسٹر کروا لیا تھا، جس کی قانونی حیثیت کو چیلنج کرنا اس وقت ناممکن نظر آ رہا تھا۔ حیا کے والد جن کی انا اور غیرت اس وقت پورے شہر میں نیلام ہو چکی تھی، غصے اور صدمے سے کانپتے ہوئے تھے اور اپنی بیٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایسی بات کہی جس نے حیا کی روح تک کو زخمی کر دیا۔ اگر تم اس شخص کے ساتھ یہاں سے نہیں نکلی تو آج سے میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں۔ میں تمہیں آہ کرتا ہوں اور تمہارے لیے میرے گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہیں۔ حیا نے اپنے بابا کے پیروں میں گرنے کی کوشش کی، ان سے اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی بھیک مانگی، مگر زرار سکندر کا روب اور وہ کاغذات اتنے طاقتور ثابت ہوئے کہ کسی نے حیا کی سچائی کو سننے کی زحمت تک نہ کی۔ زرار نے آگے بڑھ کر حیا کا بازو اس سختی سے تھاما کہ اس کی نازک کلائی پر نیلا نشان پڑ گیا، اور اسے گھسیٹتے ہوئے سب کے سامنے سے یوں لے جانے لگا جیسے وہ کوئی جیتی ہوئی جاگیر ہو۔ حیا جو چند لمحے پہلے اس گھر کی شہزادی تھی اب ایک مجرمہ کی طرح سر جھکائے اپنی ہی بربادی کے سفر پر روانہ ہو رہی تھی، جبکہ پیچھے اس کا باپ اپنی عزت کی راکھ سمیٹے بے سدھ پڑا تھا۔ یزدانی صاحب کا وہ غصہ دراصل ان کی بے بسی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر آج حیا اس شخص کے ساتھ نہ گئی تو معاشرے کا زہریلا تماشا انہیں جینے نہیں دے گا، اس لیے انہوں نے اپنی لخت جگر کو اس درندے کے حوالے کرنا ہی بہتر سمجھا جو اسے نوچنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ حیا کی چیخیں اور اس کی التجائیں حال کی دیواروں سے ٹکرا کر دم توڑ رہی تھی، مگر وہاں موجود کسی بھی دل میں اتنی جگہ نہیں تھی کہ وہ اس مظلومہ کے لیے دھڑک سکے۔ زرار کا جاہ و جلال اس وقت اپنی انتہا پر تھا۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ جو چاہے چھین سکتا ہے، چاہے وہ کسی کی بیٹی ہو یا کسی کی عزت۔ اس کے قدموں کی چاپ اب حیا کے گھر کے فرش پر نہیں بلکہ اس کے خوابوں پر پڑ رہی تھی، اور ہر قدم کے ساتھ حیا کا اپنے اپنوں پر رہا سہا اعتبار بھی ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو رہا تھا۔ یہ ایک باپ کا اپنی بیٹی کو دیا گیا وہ آخری زخم تھا جس نے حیا کو جیتے جی مار دیا تھا۔ گاڑی کی ٹھنڈی سیٹ پر بیٹھی حیا کے کانوں میں اب بھی اپنے گھر والوں کی باتیں اور احسن کی وہ خاموشی گونج رہی تھی جس نے اس کی زندگی کے تمام رنگ چھین لیے تھے۔ باہر بارش کا آغاز ہو چکا تھا جو شاید حیا کے مقدر کی سیاہی کو دھونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ سیاہی تو اب اس کے ماتھے کا جھومر بن چکی تھی۔ زرار سکندر خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا، مگر اس کے وجود سے نکلنے والی سرد لہریں حیا کو یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ آنے والا وقت اس کے لیے کسی جہنم سے کم نہیں ہوگا۔ حیا نے ہمت جمع کر کے جب اس کی طرف دیکھا تو زرار نے انتہائی سرد لہجے میں کہا کہ تمہارے لیے یزدانی ہاؤس کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اور میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے کسی جیل سے کم نہیں ہوں گے۔ تم میری بیوی نہیں بلکہ وہ تاوان ہو جو تمہارے خاندان نے اپنی دشمنی کے بدلے ادا کیا ہے۔ حیا نے اپنی بند آنکھوں سے گرنے والی آنسوں کو پوچھا اور گاڑی کے شیشے سے باہر پیچھے چھوٹتے ہوئے اپنے گھر کو دیکھا جہاں اس کا بچپن اور اس کی معصومیت دفن ہو چکی تھی۔ اب وہ حیا یزدانی نہیں رہی تھی بلکہ وہ زرار سکندر کی وہ قیدی بن چکی تھی جسے اس گناہ کی سزا ملنے والی تھی جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں تھا، اور یہی وہ موڑ تھا جہاں سے نفرت اور انتقام کی ایک ایسی کہانی کا آغاز ہو رہا تھا جس کا انجام ابھی کسی کو معلوم نہیں تھا، مگر گاڑی کی رفتار کے ساتھ ساتھ
حیا کا دل ڈوبتا جا رہا تھا کہ اب واپسی کا ہر راستہ مسدود ہو چکا ہے۔ بارش کی بوندیں گاڑی کے شیشے پر ایک عجیب سا نوحہ لکھ رہی تھی۔ حیا کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی تاریخ غار میں گرتی جا رہی ہے جہاں روشنی کی کوئی کرن موجود نہیں ہے۔ زرار کا پروفائل اس اندھیرے میں مزید پراسرار اور خوفناک لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی ملال نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی سنگ دلی تھی جو کسی بھی رحم کی گنجائش کو ختم کر دیتی ہے۔ گاڑی کے اندر کی خاموشی اتنی بوجھل تھی کہ حیا کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ کیا واقعی انسانی رشتے اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ کاغذ کا ٹکڑا انہیں ایک پل میں خاک کر دیتا ہے؟ مگر اب ان سوچوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ وہ اب اس راستے پر نکل چکی تھی جہاں سے واپسی کا تصور بے گناہ تھا۔ زرار کی گاڑی اب حویلی کے بڑے گیٹ میں داخل ہو رہی تھی، جو اب حیا کی نئی اور شاید آخری منزل تھی۔ اسے بیوی سمجھ کر خوش آمدید کہنے کی غلطی مت کیجیے گا مسائیں، یہ وہ تاوان ہے جو یزدانی خاندان نے اپنی بقا کے لیے مجھے ادا کیا ہے، اسے اس کے اصل مقام پر ہی رکھے گا۔ حویلی کے بھاری بھرکم لکڑی کے دروازے جب حیا کے پیچھے بند ہوئے تو اسے محسوس ہوا جیسے اس کی زندگی کی آخری امید بھی دم توڑ گئی ہے۔ بیگم سکندر نے اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں سے اس لڑکی کو سر سے پاؤں تک دیکھا جو سرخروسی جوڑے میں ملبوس کسی لٹی ہوئی شہزادی کی طرح کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر موجود نفرت اور حقارت نے حیا کو مزید توڑ کر رکھ دیا، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے دشمن کی بیٹی سے کسی خیر کی توقع نہیں رکھتی تھی۔ زرار نے حیا کا بازو جھٹک کر اسے کونے میں کھڑا کر دیا، اور مناہل جو اپنی بھابھی کا استقبال کرنے کے لیے پرجوش تھی، اسے اپنی ماں کے اشارے پر خاموش ہونا پڑا۔ زرار کے الفاظ حیا کے کانوں میں سیسے کی طرح اتر رہے تھے جب اس نے ملازمہ کو حکم دیا کہ اسے حویلی کے اس پچھلے حصے والے کمرے میں لے جایا جائے جہاں برسوں سے دھول اڑ رہی تھی اور سورج کی روشنی بھی داخل ہونے سے کتراتی تھی۔ حیا نے ایک نظر اس عالیشان مگر بے حس حویلی کی در و دیوار پر ڈالی جہاں اسے قیدی کی طرح رکھا جانا تھا۔ اس نے اپنی کپ کپاتی آواز کو قابو میں کرتے ہوئے بس اتنا ہی کہا کہ میرا گناہ صرف اتنا ہے کہ میں نے غلط انسان پر بھروسہ کیا، مگر آپ کا گناہ یہ ہے کہ آپ نے ایک بے گناہ کو اپنی نفرت کی بھٹی میں جھونک دیا ہے۔ مگر زرار نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے اسے اپنے سرد اور توہین آمیز کہکے سے نوازا جو اس کی خاموش چیخوں کا تمسخر اڑا رہا تھا۔ وقت کی رفتار حیا کے لیے تھم سی گئی تھی۔ وہ جو کل تک اپنے گھر کی لاڈلی تھی اور جس کے ہاتھ پانی کے گلاس تک نہیں اٹھاتے تھے، اب اسے اس سرد حویلی کے کچن میں ملازموں کے ساتھ کام کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا، کیونکہ بیگم سکندر کا حکم تھا کہ اس گروی رکھی ہوئی چیز کو اس کے اوقات یاد دلائی جائے۔ زرار کا رویہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید سخت اور زہریلا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جب بھی گھر آتا تو حیا کو کسی نہ کسی بہانے نیچے دکھانے کا موقع تلاش کرتا، کبھی اس کے بنائے ہوئے کھانے میں نقص نکالتا تو کبھی اس کے باپ کی بے عزتی کے قصے سنا کر اس کے روح کو زخم لگاتا۔ ایک صبح جب حیا فرش صاف کر رہی تھی، زرار نے جان بوجھ کر اپنا جوتا اس کے صاف کیے ہوئے حصے پر رکھا اور اپنی قیمتی گھڑی درست کرتے ہوئے بولا، سنا ہے یہ زانیوں کی بیٹیاں بہت نازک ہوتی ہیں، مگر تم تو بڑی جلدی ڈھل گئی ہو، شاید تمہیں اپنی قیمت کا اندازہ ہو گیا ہے۔ حیا نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں مانسو نہیں بلکہ ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے دھیمی مگر پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا، زرار صاحب، چوٹ جتنا گہرا زخم دیتی ہے انسان اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے۔ آپ میری عزت نفس کو تو مار سکتے ہیں مگر میرے ہمت کو نہیں۔ یہ سن کر زرار کا پارا ہائی ہو گیا اور اس نے حیا کے ہاتھ سے صفائی کا سامان چھین کر دور پھینک دیا۔ اسے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ایک ہاری ہوئی لڑکی اس کے سامنے یوں سر اٹھا کر بات کرے، مگر حیا کے چہرے پر موجود وہ خاموش استقامت زرار کے اندر ایک انجانی سی بے چینی پیدا کر رہی تھی جسے وہ نفرت کا نام دے کر دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ حویلی کی خاموشی میں اس وقت تلاطم برپا ہوا جب زرار کو شہر کے ایک بڑے بزنس ایونٹ میں اپنی اہلیہ کے ساتھ شرکت کرنی پڑی تاکہ وہ دنیا کو یہ دکھا سکے کہ اس نے یزدانیوں کی بیٹی کو فتح کر لیا ہے۔ اس نے حیا کو ایک قیمتی مگر سادہ لباس پہننے کا حکم دیا جو اس کی مرضی کے مطابق تیار کیا گیا تھا۔ پارٹی کا ماحول نہایت پرکشش تھا۔
مگر حیا کے لیے وہ کسی نمائش سے کم نہیں تھا، جہاں ہر شخص کی نظریں اس پہ جمی ہوئی تھی۔ لیکن اصل دھچکا اسے تب لگا جب اس نے ہال کے کونے میں احسن کو دیکھا، جو کسی امیر گھرانے کی لڑکی کے ساتھ کھڑا کہہ کے لگا رہا تھا، جیسے اسے یاد ہی نہ ہو کہ اس نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی کس بے دردی سے برباد کی تھی۔ حیا کا سب جواب دے گیا۔ اس نے زرار کی گریب سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی احسن کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ احسن کچھ سمجھ پاتا، حیا کا ہاتھ پوری قوت سے اس کے گال پر پڑا اور حال میں ایک زوردار تھپڑ کی آواز گونجی جس نے سب کو ساکت کر دیا۔ حیا کی آواز میں لرزش تھی، مگر اس نے پورے ہمت سے کہا، یہ تھپڑ تمہاری بے وفائی کے لیے نہیں، بلکہ اس دھوکے کے لیے ہے جو تم نے میرے باپ کے بھروسے کو دیا ہے۔ زرار جو دور سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اسے لگا کہ حیا نے سب کے سامنے تماشا بنا کر اس کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس نے لپک کر حیا کا بازو پکڑا اور اسے سب کی نظروں سے دور لے جانے لگا، جبکہ اس کے دل میں جلن کی ایک ایسی آگ بھڑک اٹھی تھی جسے وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ غیرت ہے یا کچھ اور۔ واپسی کے سفر میں گاڑی کے اندر کا درجہ حرارت باہر کی سردی سے کہیں زیادہ تھا۔ زرار اسٹیئرنگ وہیل کو اتنی سختی سے تھامے ہوئے تھا کہ اس کے ہاتھ کی رگیں ابھری ہوئی تھی۔ اس نے گاڑی ایک سنسان سڑک کے کنارے روک دی اور دھاڑتے ہوئے بولا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی وہاں تماشا کرنے کی؟ کیا تم اب بھی اس بزدل شخص کے لیے تڑپ رہی ہو کہ سب کے سامنے اپنی ممتا کا اظہار کرنے نکل پڑی؟ حیا نے پہلی بار زرار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے وہ جواب دیا جس نے اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے کہا، وہ محبت نہیں تھی زرار صاحب، وہ نفرت کا پہلا اظہار تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آپ کی بے عزتی کی؟ نہیں، میں نے اپنی اس پاکیزگی کا دفاع کیا ہے جس پر آپ نے شک کا لبادہ اڑ رکھا ہے۔ حیا کی آواز میں موجود سچائی اور اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی وہ دردناک مسکراہٹ دیکھ کر زرار کا غصہ جیسے ہوا میں اڑ گیا ہو۔ حیا نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، آپ نے مجھے تاوان سمجھا ہے نا؟ تو یاد رکھیے گا، ایک دن ایسا آئے گا جب آپ کو اپنی اس جیت پر رونا آئے گا۔ آپ میرے ایک آنسو کا حساب دیں گے، کیونکہ آپ نے ایک بے گناہ کو سزا دی ہے، اور جس دن آپ کو سچ معلوم ہوگا اس دن آپ کی یہ انا آپ کو ہی کھا جائے گی۔ زرار کے پاس اس وقت کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ بس خاموشی سے حیا کو دیکھتا رہا، جس کی آنکھوں میں اس کے لیے کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا چیلنج تھا جو اس کی دنیا بدلنے والا تھا۔ اور لاشعوری طور پر زرار کی خود ساختہ سچائیاں ریت کی دیوار ثابت ہو رہی تھی، اور اس کے اندر ایک ایسی تبدیلی سر اٹھا رہی تھی جو بہت جلد اسے اپنے ہی کیے پر شرمندہ کرنے والی تھی۔ بھابھی، آپ اتنی اچھی کیوں ہیں؟ بھائی تو کہتے تھے کہ آپ نے ان کے ساتھ بہت برا کیا ہے، مگر آپ تو میری پڑھائی میں بھی ایسے مدد کرتی ہیں جیسے کوئی سگی بہن کرتی ہے۔ مناہل نے اپنی کتاب میز پر رکھتے ہوئے معصومیت سے پوچھا، تو حیا کے ہاتھ میں پکڑی پینسل ایک پل کے لیے رک گئی۔ حیا نے ایک گہری سانس لی اور کھڑکی سے باہر پھیلی ویرانی کو دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، مناہل، کبھی کبھی جو نظر آتا ہے وہ سچ نہیں ہوتا، اور جو سچ ہوتا ہے وہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا۔ تمہارے بھائی نے مجھے اپنی نفرت کی اینک سے دیکھا ہے، اس لیے انہیں مجھ میں صرف برائی نظر آتی ہے۔ حویلی کی اس خاموش دوپہر میں مناہل حیا کے چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھی، جہاں دکھوں کی کئی تہیں جمی تھی، مگر ان کے پیچھے ایک وقار تھا جو جھکنے کو تیار نہ تھا۔ مناہل نے حیا کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، میں نے ابا سائی سے بھی کہا تھا کہ حیا بھابھی ویسی نہیں ہے جیسی ہمیں بتائی گئی ہے۔ آپ کا اخلاق، آپ کا ملازمین کے ساتھ برتاؤ، یہ سب چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ آپ مجرم نہیں ہو سکتی۔ حیا کے لبوں پر ایک اداس مسکراہٹ آئی۔ رشتوں میں جب اعتبار کی جگہ شکل لے تو صفائیاں دینا فضول ہوتا ہے۔ میں بس اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کر رہی ہوں۔ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی کہ زرار کے قدموں کی چاپ سنائی دی اور مناہل فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ زرار نے دروازے پر کھڑے ہو کر دونوں کو دیکھا۔ اس کی نظریں حیا کے پرسکون چہرے پر جم گئی، جو اس کے لیے ایک معمہ بنتا جا رہا تھا۔ اس نے تلخی سے کہا، مناہل، اپنی پڑھائی پر توجہ دو، یہاں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حیا نے خاموشی سے اپنا رخ موڑ لیا، مگر اس کی خاموشی زرار کے سینے میں کسی خنجر کی طرح اتر رہی تھی۔
کیونکہ وہ جتنی سختی کرتا حیا اتنی ہی باوقار خاموشی اختیار کر لیتی، جو اسے اندر ہی اندر بے چین کر رہی تھی۔ شام ہوتے ہی آسمان پر کالی گھٹائیں چھا گئیں اور کچھ ہی دیر میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ حویلی کے پرانے طرز کے در و دیوار بجلیاں کڑکنے سے لرز رہے تھے۔ اچانک ایک زوردار دھماکے کے ساتھ بجلی چلی گئی اور پوری حویلی گھپ اندھیرے میں ڈوب گئی۔ حیا جو اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی، اندھیرا ہوتے ہی بری طرح ہانپنے لگی۔ اسے بچپن سے ہی اندھیرے سے ایک نفسیاتی ڈر تھا جو اس وقت اس کی جان نکال رہا تھا۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کا سانس اکھڑ رہا تھا اور وہ ہذیانی انداز میں بڑبڑانے لگی، کوئی ہے؟ پلیز لائٹ جلا دے، بابا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اسی دوران زرار شمع لے کر وہاں سے گزر رہا تھا کہ اسے حیا کے کمرے سے سسکیاں سنائی دی۔ وہ رک گیا اور تجسس میں اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہاتھ سے شمع گرتے گرتے بچی۔ حیا فرش پر سمٹی ہوئی تھی، اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا اور وہ شدت خوف سے کانپ رہی تھی۔ زرار نے جلدی سے آگے بڑھ کر شمع میز پر رکھی اور اس کے قریب بیٹھ کر بولا، حیا، یہ کیا تماشا ہے؟ تم اتنی بہادر بنتی ہو اور ایک اندھیرے سے ڈر رہی ہو۔ حیا نے حواس باختہ ہو کر زرار کا بازو پکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ زرار کو درد محسوس ہوا۔ پلیز مجھے یہاں اکیلا مت چھوڑے، بہت اندھیرا ہے، وہ مجھے مار دیں گے۔ زرار نے پہلی بار حیا کی آنکھوں میں وہ معصومیت اور بے بسی دیکھی جس نے اس کے دل کی سخت دیوار میں ایک دراڑ ڈال دی۔ اس نے بے اختیار حیا کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا، حیا سکون کرو، میں یہاں ہوں، دیکھو شمع جل رہی ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ حیا کا سر زرار کے شانے سے ٹک گیا اور اس کے آنسو زرار کے لباس کو بھگونے لگے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں نفرت کی آگ پر پہلی بار پچھتاوے کی شبنم گری تھی اور زرار کو محسوس ہوا کہ جس لڑکی کو وہ دشمن سمجھ رہا تھا وہ تو خود اپنی ذات کے خوف سے لڑ رہی تھی۔ اگلے دن زرار جب اپنے آفس پہنچا تو اس کا ذہن کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ رات کا منظر بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ اس نے اپنے سیکرٹری کو بلایا اور اسے احسن کے پرانے ریکارڈز نکالنے کا حکم دیا جو اس نے کبھی دیکھے ہی نہیں تھے۔ کچھ گھنٹوں کی تگ و دو کے بعد اس کے سامنے ایک ایسی فائل آئی جس نے اس کی ہوش اڑا دیے۔ اس فائل میں احسن کے کئی ایسے معاملات درج تھے جہاں اس نے معصوم لڑکیوں کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسا کر ان سے پیسے اور جائیداد ہتھیا لی تھی، اور ایک جگہ حیا کے دستخطوں والی کاغذات کی نقل بھی موجود تھی جو کسی پروجیکٹ کے لیے گئے تھے۔ زرار کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا، کیا میں نے واقعی ایک بے گناہ کو سزا دی ہے؟ کیا حیا سچ کہہ رہی تھی؟ اسے حیا کا وہ چیلنج یاد آیا کہ ایک دن تم پچھتاؤ گے۔ اس نے غصے سے فائل بند کی اور کرسی پر پیچھے کی طرف جھک گیا۔ اس کے اندر ایک جنگ چھڑ چکی تھی۔ ایک طرف اس کی برسوں پرانی انا تھی اور دوسری طرف وہ سچائی جو اب آہستہ آہستہ سامنے آ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر حیا واقعی بے قصور ہے تو اس نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا وہ کسی ظلم سے کم نہیں تھا۔ وہ اسی کشمکش میں حویلی واپس پہنچا تو اسے گھر میں ایک عجیب سی سراسیمگی نظر آئی۔ ملازمہ بھاگتی ہوئی آئی اور اسے بتایا کہ حیا بی بی کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ ہوش میں نہیں ہے۔ زرار کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا حیا کے کمرے کی طرف بھاگا جہاں مناہل اور بیگم سکندر پریشانی میں کھڑی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ حیا بستر پر بے سدھ پڑی ہے۔ اس کا چہرہ بخار کی شدت سے دہک رہا تھا اور وہ بے ہوشی کے عالم میں مسلسل بڑبڑا رہی تھی، بابا مجھے معاف کر دے، میں نے کچھ نہیں کیا، احسن نے دھوکہ دیا، زرار صاحب میں گناہ گار نہیں ہوں۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد بتایا کہ اسے شدید ذہنی دباؤ اور جسمانی کمزوری کی وجہ سے بخار ہوا ہے جو دماغ تک چڑھ سکتا ہے۔ زرار نے سب کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور خود حیا کے سرہانے بیٹھ گیا۔ اس نے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرنا شروع کی۔ حیا نے بے ہوشی میں اس کا ہاتھ تھاما اور روتے ہوئے بولی، پلیز مجھے اپنے بابا کے پاس جانا ہے، وہ مجھے سچا نہیں مان رہے۔ زرار کا دل پگھل کر آنکھوں میں آنے لگا۔ اس نے حیا کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور سرگوشی کی، مجھے معاف کر دو حیا، میں نے اپنی نفرت میں تمہاری سچائی کو دفن کر دیا تھا۔ پوری رات وہ حیا کے پاس بیٹھا رہا،
کبھی اس کا بخار چیک کرتا تو کبھی اسے دلاسا دیتا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے جسے اس نے تاوان سمجھا تھا۔ صبح کے قریب جب حیا کا بخار کچھ کم ہوا اور اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تو سامنے زرار کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں وحشت لہرائی۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی مگر زرار نے اسے بڑی نرمی سے روکا اور کہا، ڈرو مت حیا، میں اب تمہیں کوئی دکھ نہیں دوں گا۔ میں جان چکا ہوں کہ اصل گناہ گار کون ہے۔ یہ کہتے ہوئے زرار کی آواز میں جو ندامت تھی وہ حیا کے لیے کسی جھٹکے سے کم نہیں تھی، مگر اس کا دل اب بھی زخموں سے چور تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زرار کا یہ بدلتا ہوا روپ سچ ہے یا کوئی نیا وار۔ زرار کی خود ساختہ سچائیاں ریت کی دیوار کی طرح ڈھیر ہو چکی تھیں اور اب اس کے سامنے پچھتاوے کا وہ طویل راستہ تھا جس کی ہر منزل پر اسے حیا کی معافی کا قرض چکانا تھا۔ بتاؤ اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ تمہاری گردن تک پہنچے اور میں بھول جاؤں کہ تم کس کی خون ہو، اپنی زبان کھولو اور سچ اگل دو، ورنہ تمہارا نام و نشان مٹانے میں مجھے دیر نہیں لگے گی۔ زرار سکندر کی آواز اس سنسان اور تاریک گودام کی بوسیدہ دیواروں سے ٹکرا کر جب واپس آئی تو احسن کے پورے وجود میں لرزہ طاری ہو گیا، وہ جو اب تک اپنی مکاری کے الزام میں خود کو محفوظ سمجھ رہا تھا۔ زرار کے غیظ و غضب اور اس کی آنکھوں میں اترے ہوئے لہو کو دیکھ کر اپنی اوقات پر آ چکا تھا۔ زرار نے اس کے کالر کو اتنی سختی سے دبوچا ہوا تھا کہ احسن کا دم گھٹنے لگا تھا اور اس کے چہرے کی زردی بتا رہی تھی کہ اب جھوٹ کا سہارا لینا ناممکن ہو چکا ہے۔ زرار کے ایک زوردار تھپڑ نے جب احسن کے جبڑے کو ہلایا تو وہ ضیانی انداز میں بولنے لگا، زرار صاحب، میں سچ کہتا ہوں، حیا بالکل بے قصور ہے۔ وہ تو جانتی بھی نہیں تھی کہ میں نے کن کاغذات پر اس کے دستخط لیے تھے۔ میں نے تو اسے یونیورسٹی کے ایک معمولی سے پروجیکٹ کا جھانسا دے کر ان کاغذات پر دستخط کروائے تھے تاکہ آپ سے لیے ادھار کے بدلے اس کی زندگی کا سودا کر سکوں۔ یہ سنتے ہی زرار کے ہاتھ کی گرفت خود بخود ڈھیلی پڑ گئی اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کھینچ لی ہو۔ جس لڑکی کو وہ بازار کی کوئی عام سی چیز سمجھ کر خرید لایا تھا، جسے اس نے تاوان کہہ کر اپنی انا کی بھٹی میں جھونکا اور جس کی پاکیزگی پر تہمتوں کے پہاڑ توڑے، وہ دراصل اس مکار شخص کے غلیظ کھیل کا ایک معصوم مہرہ تھی اور اس کے دستخطوں کی قانونی حیثیت کا فائدہ اٹھا کر زرار نے خود اس ظلم میں برابر کا حصہ لیا تھا۔ اس لمحے زرار کو اپنے عالیشان وجود اور اس طاقت سے گھن آنے لگی جس نے اسے سچ دیکھنے سے اندھا کر دیا تھا۔ اسے وہ تمام کالی راتیں یاد آنے لگی جب حیا رو رو کر اپنی بے گناہی کی دہائی دیتی رہی اور وہ اسے اپنی دشمنی کے الزام میں ٹھکراتا رہا۔ اس نے غصے اور کرب سے پاس لگے دیوار پر مکہ مارا جس سے اس کی اپنی انگلیاں لہو لہان ہو گئی، مگر وہ درد و ذہنی اذیت کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا جو اسے اب حیا کے بارے میں سوچ کر ہو رہی تھی کہ اس نے ایک فرشتہ صفت لڑکی کے دامن کو اپنی نفرت سے کتنا داغدار کر دیا ہے۔ وہ وہاں سے دیوانہ وار نکلا۔ بارش تیز ہو چکی تھی مگر اس کے اندر کی آگ اس ٹھنڈے پانی سے بجھنے والی نہیں تھی۔ اس کا ذہن مسلسل حیا کے ان جملوں کو دہرا رہا تھا جو اس نے پہلے دن کہے تھے اور جنہیں زرار نے محض ادھکاری سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ حویلی کے اس سرد اور خاموش کمرے میں جب زرار داخل ہوا تو وہاں پھیلی تنہائی اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ حیا کھڑکی کے پاس ساکت کھڑی باہر برستی بارش کی بوندوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی زردی اور آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے زرار کے دل کو چھلنی کر رہے تھے، جیسے وہ کوئی جیتی جاگتی انسان نہ ہو بلکہ کوئی سایہ ہو۔ زرار نے کانپتے قدموں سے اس کے قریب جا کر بستر کے قریب بیٹھنے کی کوشش کی تو حیا نے نفرت سے اپنا رخ موڑ لیا۔ اس کی یہ خاموشی زرار کے لیے کسی بڑی سزا سے کم نہیں تھی۔ حیا، میں جان گیا ہوں، میں نے احسن سے سب سچ اگلوا لیا ہے۔ میں جان گیا ہوں کہ تم ایک مٹی کی مورت کی طرح پاک ہو اور میں گناہ گار ہوں جس نے اپنی انا کی خاطر تمہاری معصوم زندگی برباد کر دی۔ زرار کی آواز میں موجود وہ مخصوص روب اب مکمل طور پر دم توڑ چکا تھا اور اس کی جگہ ایک ایسی رقت آمیز ندامت نے لے لی تھی جو صرف ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو سب کچھ برباد کر کے ہوش میں آتے ہیں۔ حیا نے دھیرے سے اپنا رخ موڑ کر زرار کی طرف دیکھا
اس کی آنکھوں میں نہ تو کوئی آنسو تھا اور نہ ہی کوئی تڑپ، بلکہ ایک ایسے پتھر جیسی بیزاری تھی جو کسی بھی طوفان سے زیادہ خوفناک محسوس ہو رہی تھی۔ جان گئے ہیں تو کیا میرے بابا کی وہ عزت واپس آ جائے گی جو اس رات آپ کے پیروں تلے پامال ہوئی تھی؟ کیا میرا وہ وقار لوٹ آئے گا جو آپ کی اس حویلی کی در و دیوار میں گھٹ کر دم توڑ چکا ہے؟ حیا کی لہجے کی سردی زرار کے سینے میں زہریلے تیر کی طرح اتر رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر حیا کا ہاتھ تھامنے کی تڑپ دکھائی، مگر حیا نے اسے کسی تپتے ہوئے لوہے کی طرح جھٹک دیا اور بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں وہ مطالبہ کر دیا جس نے زرار کے پیروں تلے سے آخری سہارا بھی چھین لیا۔ اگر آپ کو واقعی اپنی غلطی کا احساس ہے زرار سکندر، تو مجھے اس قید سے رہائی دے دیں۔ مجھے طلاق چاہیے۔ میں ایک لمحہ بھی اس شخص کے سائے میں نہیں رہنا چاہتی جس نے میری کردار کشی کو اپنا حق سمجھا تھا۔ یہ لفظ طلاق زرار کی سماعتوں سے ٹکرایا تو اسے لگا جیسے اس کی سانس لینے کی ڈوری ٹوٹ گئی ہو۔ وہ جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، آج حیا کے قدموں میں ڈھیر ہو کر اپنی زندگی کی بھیک مانگنا چاہتا تھا، مگر حیا کی آنکھوں میں موجود نفرت کی دیوار نے اسے وہیں منجمد کر دیا۔ زرار نے حیا کے اس مطالبے کو ماننے سے صاف انکار کر دیا، مگر اب اس کا یہ انکار پہلے جیسا جابرانہ نہیں بلکہ التجا سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اب حیا کو اپنی طاقت سے نہیں بلکہ پچھتاوے کی تپش سے جیتنا چاہتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے حیا کو چھوڑ دیا تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گا۔ اگلے چند ہفتوں میں حویلی کا نقشہ ہی بدل گیا۔ وہ زرار سکندر جو ملازموں کے لیے خوف کی علامت تھا، اب حیا کے کمرے کے باہر ایک سوالی کی طرح پہرا دیتا نظر آتا۔ وہ اس کے لیے شہر کے بہترین تحفے لاتا، اس کے پسندیدہ پھولوں سے پورا کمرہ مہکا دیتا، یہاں تک کہ اس نے حیا کے بابا کے گھر جا کر ان کے پیروں میں بیٹھنے کی بھی کوشش کی تاکہ وہ اپنی بیٹی کو معاف کر دے، مگر حیا کا دل جیسے برف کا ایک ایسا ٹکڑا بن چکا تھا جسے زرار کی ندامت کی دھوپ بھی پگھلانے میں ناکام تھی۔ بیگم سکندر اور مناہل یہ سب دیکھ کر حیران تھیں کہ وہ مغرور جاگیردار کس طرح ایک لڑکی کی خاموشی کے آگے ڈھیر ہو گیا ہے۔ اپنی انا کا ہر بت گرا چکا تھا۔ حویلی کی در و دیوار اس بدلی ہوئی فضا کے گواہ تھے جہاں ایک ظالم اب اپنی ہی مظلومہ کے ساتھ اپنے گناہوں کا تاوان ادا کر رہا تھا، مگر حیا کی خاموشی ایک ایسا گہرا سمندر بنی ہوئی تھی جس کی لہریں زرار کی ہر کوشش کو کنارے پر لا پھینکتی تھیں۔ وہ جتنا قریب جانے کی کوشش کرتا، حیا اتنی ہی دور ہوتی چلی جاتی، جیسے وہ اس دنیا کی رہی ہی نہ ہو۔ اور زرار کا کرب ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا کہ اس نے ایک جیتے جاگتے انسان کو پتھر بنا دیا ہے۔ اس نے ہر وہ راستہ اپنایا جس سے حیا کے چہرے پر تھوڑی سی نرمی آ سکے۔ کبھی اسے باغ میں چہل قدمی کے لیے کہتا تو کبھی اس کی پسند کے پکوان بنواتا، لیکن حیا کا وجود جیسے ان تمام احساسات سے عاری ہو چکا تھا۔ وہ صرف اس وقت بولتی جب بہت ضروری ہوتا، اور وہ بھی نہایت سرد لہجے میں۔ ایک ڈھلتی ہوئی شام جب حویلی میں چاندنی کا غلبہ ہو رہا تھا، حیا سیڑھیوں سے اتر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظریں کہیں خلا میں بھٹک گئیں۔ اس کی بے خیالی میں اس کا پاؤں اپنے ہی لباس میں الجھ گیا اور وہ توازن کھو بیٹھی۔ وہ کسی ہولناک حادثے کا شکار ہونے ہی والی تھی کہ زرار نے بجلی کسی تیزی سے لپک کر اسے اپنے مضبوط باہوں میں تھام لیا۔ حیا کا سر زرار کے دھڑکتے ہوئے سینے سے ٹکرایا اور دونوں کی سانس ایک لمحے کے لیے ایک ہو گئی۔ زرار نے اسے اتنی مضبوطی اور ورفتگی سے پکڑ رکھا تھا جیسے وہ اپنی زندگی کی سب سے قیمتی متاع کو کھونے سے بچا رہا ہو۔ حیا کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے وہی پرانی وحشت جاگی، مگر جب اس نے زرار کی آنکھوں میں جھانکا تو وہاں اسے بے پناہ تحفظ، درد اور ٹوٹ کر چاہنے والی تڑپ نظر آئی جس نے اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ میں تمہیں کبھی گرنے نہیں دوں گا حیا، چاہے تم مجھ سے کتنی ہی نفرت کیوں نہ کرو۔ میرا وجود تمہاری ہر تکلیف کے آگے ڈھال بن کر کھڑا رہے گا، چاہے مجھے اپنی جان کا تاوان ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ زرار نے نہایت رقت آمیز لہجے میں سرگوشی کی تو حیا کے ضبط کے بندھن پہلی بار ڈھیلے پڑنے لگے اور اس کی آنکھوں سے گرم آنسو نکل کر زرار کی ہتھیلی پر گرا۔ اس نے آہستہ سے خود کو زرار کی گریز سے چھڑایا، مگر اس کی آواز میں اب وہ پہلے جیسی سختی نہیں تھی۔ اس نے زرار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ سوال پوچھا جو اس کی روح پر بوجھ بن کر رکھا تھا، کیا ٹوٹا ہوا کانچ دوبارہ جڑ سکتا ہے زرار صاحب؟
کیا آپ ان زخموں کو بھر پائیں گے جو نظر نہیں آتے؟ زرار نے اس کے ماتھے کے قریب جھک کر نہایت سنجیدگی اور گہرے یقین سے جواب دیا۔ کانچ اگر ٹوٹ جائے تو اسے محبت کی آنچ پر پگھلا کر پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور لازوال شاہکار بنایا جا سکتا ہے۔ مجھے بس ایک موقع دو کہ میں تمہاری عزت کو وہ مقام دے سکوں جو پوری دنیا کے سامنے تمہارا حق ہے۔ حیا نے کوئی جواب نہ دیا، مگر اس کی خاموش نظروں نے زرار کو وہ امید دے دی تھی جو اس کے لیے کسی نئی زندگی سے کم نہیں تھی۔ حیا کی ان ساکت آنکھوں نے زرار کے اندر کی کائنات بدل کر رکھ دی تھی۔ اب وہ وقت آ چکا تھا کہ وہ اپنے ہر اس زہریلی لفظ کا کفارہ ادا کرتا جس نے اس معصوم کی روح کو چھلنی کیا تھا، اور اس کے لیے زرار نے اب وہ قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا تھا جو شاید اس کی برسوں کی ساکھ کو داؤ پر لگا سکتا تھا۔ مگر حیا کی مسکراہٹ کے سامنے اسے اپنی ہر چیز ہیچ نظر آنے لگی۔ وہ صبح عام صبح جیسی نہیں تھی۔ فضا میں ایک عجیب سی بھاری بھرکم خاموشی تھی، جیسے کوئی بڑا طوفان آنے سے پہلے ہوا تھم جاتی ہے۔ زرار سکندر نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر آخری بار اپنی آستینوں کے بٹن درست کیے۔ اس کے چہرے پر وہ روایتی سختی اب نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا ٹھہراؤ والی سنجیدگی تھی جو صرف بڑے فیصلوں کے وقت آتی ہے۔ حویلی کے بڑے ہال میں شہر کے تمام نامور صحافی، بااثر کاروباری شخصیات اور سب سے بڑھ کر یزدانی خاندان کے وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے حیا کو اپنی زندگیوں سے کھرچ کر پھینک دیا تھا۔ حیا جو ایک سفید سادہ مگر پروقار لباس میں ملبوس کمرے کے کونے میں کھڑی تھی، اس سے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ زرار سکندر جیسا مغرور انسان اپنی انا کو یوں سرعام نیلام کرنے پر تیار ہو گیا ہے۔ زرار نے جب ڈائس پر کھڑے ہو کر بولنا شروع کیا تو پورے حال میں سانسیں رک گئیں۔ آج میں یہاں کسی بزنس ڈیل کا اعلان کرنے نہیں آیا، بلکہ ایک ایسے سچ کا اعتراف کرنے آیا ہوں جس نے مجھ جیسے انسان کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس نے احسن کے کیے تمام گھناؤنے جرائم، اس کے جھوٹے نکاح نامے کی حقیقت اور حیا کی معصومیت کے تمام ثبوت باری باری سب کے سامنے رکھ دیے۔ زرار کی آواز میں آج وہ گرج نہیں تھی، بلکہ ایک ندامت تھی جو سننے والوں کے دلوں کو چھو رہی تھی۔ حیا یزدانی کبھی مجرم نہیں تھی، مجرم میں تھا جس نے اس دشمنی کی آگ میں ایک پاکیزہ روح کو جھونک دیا۔ میں نے اسے تاوان سمجھا تھا، مگر حقیقت میں یہ میری زندگی کا وہ قرض ہے جسے میں شاید کبھی نہ اتار سکوں۔ یزدانی صاحب جب تک سر جھکائے بیٹھے تھے اپنے داماد کے ان الفاظ پر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے اپنی بیٹی پر کتنا بڑا ظلم کیا تھا۔ حیا کی آنکھوں سے گرنے والے خاموش آنسو اس کی تذلیل کا لگایا ہوا داغ دھو رہے تھے جو اپنوں کی بے وفائی نے لگایا تھا۔ پریس کانفرنس کے بعد جب ہجوم چھٹ گیا تو زرار حیا کے پاس آیا اور نہایت عاجزی سے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ حیا، میں نے دنیا کے سامنے تمہارا وقار بحال کر دیا ہے، اب اگلا قدم تمہارا ہے۔ حیا نے کچھ کہے بغیر زرار کے ہاتھ کو دیکھا اور اپنے بابا کی طرف بڑھی جو ندامت کے بوجھ سے دوہرے ہوئے جا رہے تھے۔ یزدانی صاحب نے حیا کو سینے سے لگایا اور بار بار اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر معافی مانگتے رہے۔ مجھے معاف کر دو میری بچی، میں باپ ہو کر بھی تمہاری سچائی کو نہ پہچان سکا۔ حیا نے اپنے بابا کے کندھے پر سر رکھ کر وہ تمام بوجھ اتار دیا جو اس نے مہینوں سے اپنے سینے پر رکھا تھا۔ زرار یہ سب دور کھڑے دیکھ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی فتح اسی میں ہے کہ حیا اپنوں میں واپس لوٹ جائے، چاہے اس کی اپنی زندگی کتنی ہی ویران کیوں نہ ہو جائے۔ اس نے خاموشی سے وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ یزدانی صاحب نے اسے آواز دی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ زرار صاحب، آپ نے اپنی انا کی قربانی دے کر میری بیٹی کو نئی زندگی دی ہے، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ زرار نے فوراً ان کے ہاتھ تھام لیے اور دھیمے لہجے میں کہا، احسان نہیں بابا سائیں، یہ میرا فرض تھا۔ میں نے حیا کو بہت دکھ دیے ہیں، اب فیصلہ اس سے کرنا ہے کہ وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہے۔ زرار نے حیا کو اس کے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ کچھ وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ گزار سکے اور اس کا زخم بھر سکے۔ تم آزاد ہو حیا، میں تمہارے لیے ایک نیا گھر، نئی زندگی اور وہ تمام خوشیاں لانے کو تیار ہوں جو تم سے چھین لی گئی تھی۔ زرار نے گاڑی سے اترتے ہوئے حیا سے کہا تو حیا نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا
جہاں اسے وہ پرانا جاور دشمن نہیں بلکہ ایک پشیمان انسان نظر آ رہا تھا۔ حیا اپنے میکے چلی گئی۔ وہاں کے در و دیوار اسے اپنے بچپن کی یاد دلا رہے تھے، مگر اب وہ حیا پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اس کے اندر ایک وقار اور ایک ایسی پختگی آ چکی تھی جو صرف آزمائشوں سے گزر کر آتی ہے۔ ذرا روزانہ حیا کے لیے تازہ پھول اور ایک چھوٹا سا خط بھیجتا جس میں کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں ہوتی بلکہ صرف حیا کی خیریت اور اس کے لیے اپنی تڑپ کا ہلکا سا اظہار ہوتا۔ حیا حویلی کے اس کمرے کی ویرانی اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، جس کمرے کو میں نے تمہاری قید بنایا تھا اب وہ میری اپنی سزاگاہ بن چکی ہے۔ حیا ان خطوط کو پڑھ دیر مسکرا دیتی۔ اسے زرار کا یہ روپ بہت حیران کن لگتا تھا۔ وہ زرار جو کبھی کسی کی بات نہیں سنتا تھا اب فون پر حیا سے گھنٹوں باتیں کرتا اور حیا اسے شرارت سے تنگ کرتی، اسے اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات بتاتی اور زرار ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پورا شہر ایک کر دیتا۔ ان چند دنوں کی جدائی نے دونوں کے درمیان نفرت کی اس آخری دیوار کو بھی گرا دیا تھا جو سچ سامنے آنے کے بعد بھی کھڑی تھی۔ اب ان کے درمیان ایک ایسا رشتہ بن چکا تھا جس کی بنیاد پچھتاوے پر نہیں بلکہ سچی محبت پر تھی۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب زرار کو حیا کو واپس لانے کے لیے یزدانی ہاؤس جانا تھا۔ وہ آج بہت پرجوش اور تھوڑا گھبرایا ہوا بھی تھا کہ کہیں حیا دوبارہ انکار نہ کر دے۔ یزدانی ہاؤس پہنچ کر اس نے دیکھا کہ حیا اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے ایک خوبصورت گلابی جوڑا پہن رکھا تھا جو اس کی شخصیت کو مزید نکھار رہا تھا۔ زرار نے حیا کے بابا سے اجازت لی اور حیا کے پاس پہنچا۔ کیا میرا تاوان اب بھی باقی ہے یا میں اس قیدی کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں؟ زرار نے شرارت سے پوچھا تو حیا نے مصنوعی غصے سے اسے دیکھا اور کہا، ابھی تو سزا شروع ہوئی ہے زرار صاحب، آپ کو کیا لگا کتنی جلدی معافی مل جائے گی؟ زرار نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما اور نہایت سنجیدگی سے کہا، میں ساری عمر تمہاری سزا کاٹنے کو تیار ہوں، بس میری قید تمہارے دل میں ہونی چاہیے۔ حیا کے چہرے پر حیا کی لالی پھیل گئی اور اس نے خاموشی سے اپنا سر زرار کے کندھے پر رکھ دیا۔ یہ خاموشی اس بات کا اقرار تھی کہ اب ان کی زندگی کے تمام دکھ ختم ہو چکے ہیں۔ دونوں خاندانوں کی دشمنی اب بھی گہری دوستی میں بدل چکی تھی اور پورا یزدانی ہاؤس ان کی رخصتی کی خوشی میں دوبارہ روشن ہو گیا۔ مگر اس بار یہ رخصتی کسی مجبوری یا تاوان کی بنیاد پر نہیں تھی بلکہ یہ دو روحوں کا وہ ملاپ تھا جو ایک دوسرے کے لیے ہی بنی تھی۔ حویلی واپسی پر زرار حیا کو براہ راست چھت پر لے گیا جہاں اس نے حیا کے لیے ایک خوبصورت سرپرائز تیار کر رکھا تھا۔ پوری چھت چھوٹے چھوٹے چراغوں اور پھولوں سے سجی ہوئی تھی اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ان کا استقبال کر رہے تھے۔ زرار نے حیا کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور بہت دھیمے لہجے میں کہا، شکریہ حیا، میری اندھیری زندگی میں روشنی لانے کے لیے۔ میں نے تمہیں بہت تڑپایا ہے مگر اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئے گا۔ حیا نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور آسمان پر چمکتے چاند کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ہماری کہانی نفرت سے شروع ہوئی تھی زرار، مگر شاید اسی نفرت کے پیچھے وہ محبت چھپی تھی جسے ہم پہچان نہیں پائے۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے کیونکہ تمہارے پچھتاوے نے میرے تمام زخم بھر دیے ہیں۔ رات کی اس چاندنی میں دونوں ایک دوسرے کے وجود میں گم تھے۔ اب نہ کوئی گلہ تھا اور نہ کوئی شکایت، بس ایک سکون تھا جو ان کے ارد گرد پھیلا ہوا تھا۔ حویلی کی در و دیوار اب کسی جیل کا احساس نہیں دلا رہے تھے بلکہ وہ ایک ایسے آشیانے کے مانند تھے جہاں اب صرف خوشیوں کے گیت گونجنے تھے۔ زرار نے حیا کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے محسوس کیا کہ زندگی کا اصل تاوان پیسہ یا جائیداد نہیں بلکہ وہ محبت ہے جو انسان کو مٹی سے سونا بنا دیتی ہے۔ اور حیا نے بھی یہ تسلیم کر لیا تھا کہ محبت جب پختہ ہو جاتی ہے تو وہ ہر بڑی سے بڑی غلطی کو معاف کرنے کا حوصلہ بھی عطا کر دیتی ہے۔ اس طرح نفرت کی راکھ سے محبت کا ایک ایسا پودا نکلا جس کی چھاؤں اب ہمیشہ ان کے ساتھ رہنی تھی۔